اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والأنعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والأنعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 130 سے 140 تک، پارہ نمبر 8، دوسرا رکوع ہے، 8ویں سپارے کا دوسرا رکوع ہے۔ یا معاشر الجنی، اے جماعت جنوں کی، والانس اور انسانوں کی، عالم یاتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم رسول تم میں سے، یقصون علیکم وہ بیان کرتے تھے تم پر، آیاتی میری آیات، وینذرونکم اور وہ ڈراتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے، قالوا شہدنا تو وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں،
علی انفسنا، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ تھے کفر کرنے والے۔ ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ رسول بھیجنا اس لیے ہے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور ان کے باشندے کے پاس غافل ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہیں بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہیں بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیے۔ وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل غافل اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، وَيَسْتَخْلِفْ، اور جانشین بنا دے، مِن بَعْدِكُمْ تمہارے بعد، مَا يَشَاءُ جنہیں وہ چاہے، كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جس طرح کہ اسی نے پیدا فرمایا تمہیں نسل سے دوسرے لوگوں کی۔ انما توعدون لآت، بلا شبہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یقیناً وہ آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا، کہہ دو اے میری قوم تم عمل کرتے جاؤ، تم عمل کرو، علی مکاناتکم، اپنے مقام پر، انی بے شک میں عامل عمل کرنے والا ہوں اپنی جگہ پر۔ فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، اس شخص کو کہ ہے اس کے لیے آخرت کا اچھا انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً شان یہ ہے کہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے مقرر کر دیا، ٹھہرایا اللہ کے لیے، بنایا، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے، اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کی، مما ذرا من الحر سے کھیتی میں سے اس نے پیدا کی کھیتی، والانعام اور جانور چپائے، نصیباً ایک حصہ، وقالوا پس انہوں نے کہا ھذا یہ للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے باطل عقیدے کے مطابق، وھذا لشرکائنا اور یہ ہے حصہ ہمارے شریکوں کا، ہمارے دیوتاؤں کا کے لیے۔ وما کان لشرکائہم، تو جو حصہ ہے ان کے دیوتاؤں کا، شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، پس نہیں وہ پہنچتا اللہ کی طرف۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ ہے اللہ کا تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے دیوتاؤں کی طرف۔ ساء برا ہے ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو وہ حکم دیتے ہیں۔
वकज़ालिका, और इसी तरह ज़य्यना मुज़य्यन कर दिया, लिकसीर मिनल मुशरिकीन, बहुत से मुशरिकों के लिए, कत्ल औलादिहिम, कत्ल करना अपनी औलाद का, शुरकाओहुम, कत्ल औलादिहिम शुरकाओहुम, उनके देवताओं ने, लियुर्दूहुम, ताकि वो हलाक करें इन्हें, वलियल्बिसु अलैहिम दीनहुम, और ताकि गलत मलत कर दें इन पर उनका दीन, वलियल्बिसु अलैहिम दीनहुम, और ताकि गलत मलत कर दें इन पर उनका दीन, वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलू, और अगर चाहता अल्लाह तो ना वो करते ये काम, फज़रहुम वमा यफ्तरून, बस आप छोड़ दीजिए इन्हें जो वो इफ्तराक बांधते हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, हाज़िही अनआमुन व हर्सुन हिज्रा, उन्होंने कहा ये जो चौपाई और खेती ममनू है, ला यतअमुहा इल्ला मन नशाउ बिज़ामिहिम, नहीं खा सकता इसे मगर वही जिसे तो हम चाहें। ये इन्होंने कहा अपने ख्याल के मुताबिक। व अनामुन, और कुछ चौपाई है, और रेमत हराम कर दी गई, ज़ुहूरुहा, उनकी पीठें, व अनामुन, और कुछ चौपाई हैं, ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहि इफ्तिराअन अलैहि, कि नहीं वो जिक्र करते अल्लाह का नाम इन पर इफ्तरा बांधते हुए इस अल्लाह पर। सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, अनकरीब वो सजा देगा इन्हें बवजह इसके जो थे वो इफ्तरा बांधते। वक़ालू, और इन्होंने कहा, माफ़ी बोतून हाज़िहिल अनआमी, जो कुछ भी है बच्चा, जो बच्चा है पेटों में इनके छुपाओं के, इन छुपाओं के, खालिसतुल लिज़ुकूरिना, वो खालिस है सिर्फ हमारे मर्दों के लिए, हमारे मर्दों के लिए। व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, और हराम है हमारी बीवियों पर। वइन यकुन मैततन फहुम फीहि शुरकाओ, और अगर वो हो मुर्दा तो वो सब मर्द और उसमें शरीक हैं। सयजज़ीहिम वस्फहुम, अनकरीब वो सजा देगा इन्हें इनके इस बयान की। इन्नहु हकीमुन आलीम, यकीनन वो बड़ा हिकमत वाला है, खूब जानने वाला है। कद खासिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्मिन व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिराअन अलल्लाह। कद खासिरा, तहकीक खसारे में रहे, अल्लाज़ीना, वो लोग जिन्होंने कतलू, कत्ल किया, औलादहुम, अपनी औलाद को, साफहम, बेवकूफ़ी से, बगैर इल्म, बगैर इल्म के, वह हर्रमू, और उन्होंने हराम ठहराया, मा, जो रज़क़हुमुल्लाह, रिज़्क़ दिया उन्हें अल्लाह ने, इफ्तिरान, इफ्तरा बांधते हुए, अल्लाह ही, अल्लाह पर, क़द ज़ल्लू, तहकीक वो गुमराह हो गए, वमा कानू मुहतदीन, और नहीं हुए वो हिदायत याफ्ता। ए जमात जिन्नों की और इंसानों की, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल तुम में से, वो बयान करते थे तुम पर मेरी आयात, और वो डराते थे तुम्हें तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से। तो वो कहेंगे हम गवाही देते हैं अपने आप पर, और धोखे में डाले रखा इन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने, और वो गवाही देंगे अपने आप पर कि बेशक वो थे कुफ्र करने वाले। ये रसूल भेजना इसलिए है कि नहीं है आपका रब हलाक करने वाला बस्तियों को जुल्म से, जबकि उनके बाशिंदे गाफिल हों, और हर एक के दर्जे हैं बसबब इसके जो उन्होंने अमल किए। और नहीं है आपका रब गाफिल इससे जो वो अमल करते हैं, और आपका रब बड़ा बेनियाज है, रहमत वाला है। और अगर वो चाहे तो ले जाए तुम्हें
اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جنہیں وہ چاہے، جس طرح کہ اس نے پیدا فرمایا تمہیں نسل سے دوسرے لوگوں کی، بلا شبہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یقیناً وہ آنے والی ہے اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ کہہ دو اے میری قوم تم عمل کرو اپنے مقام پر، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں اپنی جگہ پر، پھر عنقریب تم جان لو گے اس شخص کو کہ ہے اس کے لیے آخرت کا اچھا انجام۔ بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کی کھیتی اور چوپائے ایک حصہ، پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے اپنے باطل عقیدے کے مطابق، اپنے زوم کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے، ہمارے بتوں کے لیے ہے، ہمارے پیروں کے لیے ہے، ہمارے شریکوں کے لیے ہے جن کو انہوں نے رب کے علاوہ بنایا ہوا ہے، مقرب بنایا ہوا، مرشد بنایا ہوا۔ تو جو وہ حصہ ہے ان کے دیوتاؤں کا، پس نہیں وہ پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو حصہ ہے اللہ کا تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے دیوتاؤں کی طرف۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولاد کا ان کے دیوتاؤں نے، تاکہ وہ ہلاک کر دیں انہیں، اور تاکہ غلط ملت کر دیں ان پر ان کا دین، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ وہ کرتے یہ کام۔ پس آپ چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ افطرا باندھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ چوپائی اور کھیتی ممنوع ہے، نہیں کھا سکتا اسے مگر وہی جسے ہم چاہیں، اور یہ انہوں نے کہا اپنے خیال کے مطابق، اپنے زوم کے مطابق۔ اور جو کچھ چوپائے ہیں کہ حرام کر دی گئی ان کی پیٹھیں، اور کچھ چوپائے ہیں کہ نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا نام ان پر افطرا باندھتے ہوئے، اس اللہ پر عنقریب وہ سزا دے گا انہیں بوجہ اس کے جو تھے وہ افطرا باندھتے۔ اور انہوں نے کہا جو بچہ ہے پیٹوں میں ان چوپاؤں کے وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری بیویوں کے لیے، اور اگر وہ ہو مردہ تو وہ سب مرد عورت اس میں شریک ہیں۔ عنقریب وہ سزا دے گا انہیں ان کے اس بیان کی، یقیناً وہ بڑا حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام ٹھہرایا جو رزق دیا انہیں اللہ نے افطرا باندھتے ہوئے اللہ پر، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ۔ ان آیات قرآنیہ میں سورۃ انعام 8ویں سپارے کے اندر یہ آیات موجود ہیں، ان کا ترجمہ پیش کیا گیا، ان کا ترجمہ کیا گیا اللہ کی توفیق سے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آگاہ کیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کے بارے میں، اور پیروں اور مرشدوں کے بارے میں، اور ان کے شریک بنانے والوں کے بارے میں کہ جن کو وہ شریک اللہ کا بناتے ہیں اور جانوروں کے حصے رکھتے ہیں، تو اس بارے میں ان آیات میں بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معاشر الجن، اے جماعت جنوں کی، والانس اور انسانوں کی، الم یاتکم رسول منکم، نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم بیان کرتے تھے تم پر، آیاتی میری آیات، وینذرونکم اور وہ ڈراتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ یہ واضح ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کے سامنے ان کو اپنے کھڑے کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے جن و انس تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی،
تو اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا اس دن کی ملاقات سے میرے رسول آ کے تمہیں ڈراتے تھے کہ تمہیں میرے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہی دے دیں گے اپنے آپ پر کہ بے شک وہ تھے کفر کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ ذالکا ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ رسول بھیجنا، یہ کام اللہ تعالیٰ کا رسولوں کو بھیجنا جو تھا یہ اس لیے ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں، ان کو علم ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے رسول بھیجے ان کو آگاہ کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، شرک سے، ظلم سے، زیادتی سے۔ یہ رسولوں کا کام بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حجت قائم کی ہے کہ وہ اگر غافل ہیں تو پھر ان کو پتہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیسے سزا دے گا۔ اس لیے رسول آئے کہ آگاہ کر دے کہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو رسولوں کے پیچھے چلو، اور جو رسول کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کہا ہی ہے، اس لیے یہ آگاہی جو ہے یہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہیں بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بار بار یہ فرماتے ہیں آیات میں کہ ہم غافل نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم خوب خبردار ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو کیسا بھی عمل ہے، اچھا ہے، برا ہے، کسی کے لیے، اپنے لیے ہے، کوئی بھی عمل ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، کہ ہم اس سے غافل نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَٰ، اور آپ کا رب بڑا ہی بے نیاز ہے، بہت رحمت والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ذو الرحمٰ، رحمت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، ہے جی، موت دے دے، مار دے، ختم کر دے، لے جائے، یذہبکم، تو وہ یہاں سے لے جائے، ختم کر دے، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جنہیں وہ چاہے۔ یعنی یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا وارث ہے۔ لہو ما فی الارض و ما فی السماء، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رب کا ہے، تو وہ جس کو اس کا وارث بنائے۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جنہیں وہ چاہے، جس طرح کہ اس نے پیدا فرمایا تمہیں نسل سے دوسرے لوگوں کی۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ دلیل یہاں پہ دے رہے ہیں اور بہت بڑی آگاہی دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی کسی نسل سے پیدا ہوئے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح وہ اور جانشین بنا سکتا ہے، بنانا اگر وہ چاہے تو دنیا میں لا سکتا ہے، جو موجود ہے ان کو ختم کر کے دوسرے لا سکتا ہے۔ انما توعدون لآت، بلا شبہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یقیناً وہ آنے والی ہے، یعنی وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، جس کا مالک یوم الدین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، جن ہو، انسان ہو، کوئی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی کچھ ہو، تو فرمایا کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ یہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اے نبی تم کہہ دو کہ اے میری قوم تم عمل کرتے جاؤ، جو سیدھے رستے پر نہیں لگتے تو وہ عمل کرتے جاؤ اپنے مقام پر۔ مشرکوں کو کہا گیا ہے، اب یہود تھے، نصارہ تھے، دوسرے تھے، سب
جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میری قوم تم عمل کرتے رہو، یہ کہہ دو ان سے اپنے جگہ پر لگے رہو، اپنے مقام پر کرتے رہو، انی عامل بے شک میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں، کرنے والا ہوں۔ پس عنقریب تم جان لو گے، پتہ لگ جائے گا، ہیں فسوف تعلمون، پھر عنقریب تم جان لو گے اس شخص کو کہ ہے اس کے لیے آخرت کا مقام اچھا انجام۔ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے، اس شخص کو بھی تم جان لو گے جلدی۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ اب ظالم کون ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے، اپنے اللہ کے حصے میں سے دوسرے حصے دیتا ہے اپنے شریکوں کے لیے، وہ آگے بھی بات آ رہی ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، کیا فرمایا؟ اور انہوں نے ٹھہرا لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کی کھیتی کون پیدا کرتا ہے، اور چوپائے اور جانور یہ کون پیدا کرتا ہے؟ تو انہوں نے حصے مقرر کر لیے، یہ ہمارے رب کا ہے اور یہ ہمارے جی استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ خود آگاہ فرما رہے ہیں کوئی انہوں نے ٹھہرایا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کی کھیتی اور چوپائے ایک حصہ، پھر انہوں نے کہا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ یہ اللہ کے لیے ہے، اپنے باطل عقیدے کے مطابق کہا، یہ قرآن کے مطابق ہی نہیں کہا، یہ رسولوں نے نہیں کہا، یہ ان کے باطل عقیدے کے مطابق انہوں نے کہا۔ وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ ہمارے دیوتاؤں کا ہے۔ شرکاء اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جو غیر اللہ ہیں وہ سب شرکاء میں آ گئے، تو وہ بت ہیں، بتوں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح پیروں کے، مرشدوں کے، زندوں کے، مردوں کے سب شریک قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سمجھنے کی توفیق دے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو کیا فرمایا؟ تو جو حصہ ہے ان کے دیوتاؤں کا، شرکائہم، اب دیوتا کسے کہتے ہیں؟ جس کی پوجا کی جائے، جس کو اللہ کا ذریعہ بنایا جائے۔ فلا یصل الی اللہ، پس نہیں پہنچتا وہ اللہ کی طرف۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ ہے اللہ کا تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے دیوتاؤں کی طرف۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح مزین کر دیا، مزین کر دیا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکوں کے لیے، اور بہت زیادہ تعداد اکثریت آبادی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے۔ وہ انہیں بہتر معلوم ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ ان کو نہیں دیں گے تو وہ انہیں برا لگتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جی، اب زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ خیرات کس کو لیے؟ صدقہ کس کے لیے؟ نظر کس کے لیے؟ یہ کھیتی میں سے، یہ جانوروں میں سے، جی اب یہ حصے مقرر ہے نا زکوٰۃ کے، اور دوسرے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا کسی کے لیے نہیں دینا، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کے چہرے کے لیے دینا۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ قتل اولادہم شرکاءہم، قتل کرنا اپنی اولاد کا ان کے دیوتاؤں نے، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بھینٹ چڑھاتے ہیں، بکرے چڑھاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اپنی اولادوں کو۔ پہلے یہ بہت زیادہ جہالیت میں پایا جاتا تھا۔ کیا فرمایا؟ قتل اولادہم شرکاءہم، قتل کرنا اپنی اولاد کا ان دیوتاؤں نے، لیردؤہم، تاکہ وہ ہلاک کر دیں انہیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِینَهُمْ، اور تاکہ غلط ملت کر دیں ان پر ان کا دین۔ یہ اپنے ظلم سے وہ کرتے تھے، یہ اللہ کے رسولوں نے آ کر ان سے نہیں کہا تھا، یہ کسی ہدایت یافتہ نے نہیں کہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح بتا رہے ہیں کہ دین کو غلط ملت کر دیں تاکہ وہ یہ اس لیے وہ کام کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ وہ یہ کام کرتے۔
فذرہم وما یفترون، لہٰذا آپ چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ افطرا باندھتے ہیں، ان کو بہکتے رہنے دو۔ جی، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پھر ایسا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں چاہا؟ جیسے پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ روئیں گے، چلائیں گے کہ یا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، ہم نہیں کریں گے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہ یہی کچھ کریں گے۔ فطرت چینج نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ وہ کرتے یہ کام۔ پس آپ چھوڑ دیجئے انہیں جو وہ افطرا باندھتے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور یہ چوپائی اور کھیتی ممنوع ہے، نہیں کھا سکتا اسے مگر وہی جسے ہم چاہیں۔ یہ انہوں نے کہا، کیا فرمایا؟ انہوں نے کیا کہا؟ یہ چوپائی اور کھیتی ممنوع ہے، نہیں کھا سکتا اسے مگر وہی جسے ہم چاہیں۔ یہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق کہا۔ اور کچھ چوپائے ہیں کہ حرام کر دی گئی ان کی پیٹھیں، اور کچھ چوپائے ہیں کہ نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا نام ان پر افطرا باندھتے ہوئے۔ آج دیکھ لیں، جس درگاہ پر، استانے پر، جس جگہ بھی جاتے ہیں تو وہ اس کے نام کی، بے شک وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کو آگے ماننے والے ہیں، لیکن کس کے لیے نکالا جا رہا ہے؟ بکرا، چھترا، یہ چیزیں، یہ مرغی۔ جی، کیا فرمایا؟ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ چوپائے ہیں کہ نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا نام ان پر افطرا باندھتے ہوئے، اس اللہ پر ان قریب وہ سزا دے گا انہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب وہ سزا دے گا انہیں بوجہ اس کے جو تھے وہ افطرا باندھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو افطرا فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ خود بنایا ہے، اپنے ذوق سے بنایا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی میں ان کو بہکنے دو، اور یہ کیا فرمایا کہ اس کی وہ سزا دے گا۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور انہوں نے کیا کہا کہ جو بچہ ہے پیٹوں میں ان چوپاؤں کے، وہ خالص ہے صرف ہمارے مردوں کے لیے، اور حرام ہے ہماری بیویوں پر، اور اگر وہ ہو مردہ تو وہ سب مرد و عورت اس میں شریک ہیں۔ ان قریب وہ سزا دے گا انہیں ان کے اس بیان کی، یقیناً وہ بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، کیا فرمایا؟ تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، بغیر علم، علم کے بغیر۔ اب اولاد کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں واضح ہو رہا ہے، جیسے پچھلی آیات میں بتایا نا کہ ان کے یہ جو شرکاء ہیں، دیوتا ہیں، ان کے کہنے میں لگ کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، تو بغیر علم کے۔ علم کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، رسول جو لے کے آئے وہ علم ہے، اس کو جاننا، اس کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، انہوں نے حرام ٹھہرایا جو رزق دیا انہیں اللہ نے، افتراء علی اللہ، افطرا باندھتے ہوئے اللہ پر، اللہ پر یہ تہمت لگاتے ہوئے، اللہ پر یہ جھوٹ کہتے ہوئے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ۔ 140 آیات تک اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ مزید حدیث شریف کی روشنی میں ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ احادیث کھولیں، کتابوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے، یہ قرآن ہے، قرآن اس کو سمجھنا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اس کے کلام سے محبت کرنا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہمارے خلاف حجت پیش کرے گا، قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے اور صحیح رستے پر گامزن رکھے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔